اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے کسی بادشاہ نے اپنے وقت میں انگریزوں کو شکست دی تھی تو وہ ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی تھے، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان ہی ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ غلط ہے۔ ٹیپو سلطان سے پہلے بھی ایسے ایک حکمران تھے جس نے نہ صرف انگریزوں کا سامنا کیا تھا بلکہ انگریزوں کو شکست بھی دی تھی، اور یہ حکمران کوئی اور نہیں بلکہ مغل سلطنت کے آخری حکمران اورنگزیب عالمگیر تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں کو اتنی بری طریقے سے ہرایا تھا کہ انگریزوں نے زمین میں گر کر اپنے ناک رگڑ کر اور سر کو جھکا کر اورنگزیب عالمگیر کے سامنے معافی مانگنی پڑی تھی۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہندوستان میں تقریباً 200 سال تک انگریزوں کی حکومت کو قائم رکھنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی فتح پر فتح حاصل کرتی چلی گئی، اور تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی کمپنی کسی ملک پر حکومت کر رہی تھی، لیکن اس سفر کے دوران انہیں ایسا جھٹکا ملا کہ اگر اس وقت راحت نہ ملتی تو کمپنی کا وجود تک آج ہندوستان میں نہ ملتا۔ اس کے بعد کمپنی نے اپنے سر سے شرمناک ہار کا داغ ہٹانے کی کوشش بہت کی، اور اسی وجہ سے آج کئی لوگ اس جنگ کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور بہت لوگ ہیں جو جانتے ہیں۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے کے بعد پہلے انگریزوں نے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے بھی جنگ کری تھی، لیکن یہ جنگ کا نتیجہ انگریزوں کے لیے کافی خطرناک نکلا اور آخرکار انگریزوں کو معافی مانگنی پڑی۔ دوستوں، یہ داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی نیو رکھنے کے بعد ہندوستان کے کئی علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فیکٹریاں لگانا شروع کر دی اور اپنی تجارت کو بڑھاوا دینے لگے، جیسے کہ مشہور علاقے سورت، ہگلی، بمبئی۔ اس دور میں انگریز ہندوستان سے ریشم اور کئی طرح کے کپڑے لے جایا کرتے تھے۔ انگریزوں کی تجارت پر اس وقت کوئی بھی ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا، بلکہ انگریزوں کا جو بھی سامان ہوا کرتا تھا اس کا 3.5% ہی ان سے وصول کر لیا جاتا تھا۔ انگریز ہی نہیں بلکہ یورپین بھی تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے مغل سلطنت سے مل کر ساری ادھیکاری پرمیشن اپنے پاس لے لی جو انگریزوں کے پاس تھی، اور یہ انگریزوں کو برداشت نہیں ہوا کہ ان کی تجارت میں کوئی اور بھی حصہ دار بنے، اور یہ بات جب لندن کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچی تو ان کے سردار کی غصے کی کوئی حد نہیں رہی، اور اس غصے میں انہوں نے ایسا فیصلہ کر ڈالا جو کہ عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ پاگل پن تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے مغل سلطنت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ سال 1686 میں انگریزوں نے ہگلی کو تہس نہس کر دیا اور مغل سلطنت اورنگزیب عالمگیر کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا، اور اس دوران مغلوں اور ایسٹ کمپنی میں دشمنی بڑھتی گئی، لیکن انگریزوں نے صورتحال کو غلط سمجھا اور مغلوں کی طاقت کو کم سمجھا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں مغل سلطنت ایسٹ انڈیا کمپنی کی معمولی طاقت پر بہت بھاری تھی۔ یہ جنگ کا نتیجہ انگریزوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا۔ انہیں بنگال میں موجود ان کے فیکٹریوں سے انہیں نکال دیا گیا اور گنگا ندی کے ایک آئی لینڈ پر انہیں رہنے پر مجبور ہونا پڑا جو کہ بیماریوں کا گھر تھا۔ مغلوں نے انگریزوں کی جتنی بھی فیکٹریاں تھیں ان پر قبضہ کر لیا اور ممبئی میں موجود ان کے قلعے پر گہرا پڑ گیا۔ انہوں نے پھر ایک بار جھک کر مغل دربار میں حاضری لگائی اور کہا کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہے اس کے لیے انہیں معاف کر دیا جائے، اور پھر انہوں نے ہندوستان میں تجارت کرنے کی بھیک مانگی اور انہیں سبق مل چکا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں کی بدمعاشیوں کو معاف کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ودیشی کمپنی ایک دن دیش کے لیے خطرناک بن جائے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ مان لیا کہ کمپنی کے ذریعے کی گئی تجارت سے ہندوستانی تجارت کاروں کو منافع ہوتا ہے اور اس سے سرکاری خزانے کی آمدنی بھی بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین پر کمزور ہونے کے باوجود انگریز سمندر میں کافی مضبوط تھے، اور اس لیے وہ ایران، ایشیا، افریقہ کے ساتھ ہونے والی ہندوستان کی تجارت کو تہس نہس کرنے کے قابل تھے۔ اور جب انگریزوں نے اورنگزیب عالمگیر کے سامنے معافی مانگی تو اورنگزیب عالمگیر نے اس وقت انگریزوں پر 1.5 لاکھ کا جرمانہ لگا کر انہیں معاف کر دیا اور تجارت کرنے کی چھوٹ بھی دے دی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اورنگزیب عالمگیر اس وقت انگریزوں کو تجارت کرنے کی چھوٹ نہ دیتے تو آج ہندوستان کی تاریخ کیا ہوتی۔ اس وقت سوچا بھی نہیں گیا ہوگا کہ معافی کی وجہ سے انگریز آگے جا کر اتنی بڑی طاقت بن جائیں گے کہ وہ پورے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کریں گے، اور انگریزوں نے جنگ کو اپنی تاریخ سے ہٹانے کی پوری کوشش کی۔ کسی طرح یہ قصہ ہندوستان کے لوگوں سے ہٹایا جائے اور ہندوستان کی کتابوں سے غائب ہو جائے، لیکن تاریخ کو چھپایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔